ہم سیکھ رہے ہیں کاماز ان اے سینٹینس، یعنی جملوں کے اندر کاما کا استعمال جو کہ پنکچویشن یعنی ایک علامت وقف ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ایگزامپلز کی مدد سے دو اہم رولز کو سیکھ چکے ہیں۔ پہلے رول کے تحت ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے جب کسی جملے میں ایک لسٹ کی مانند بہت سے آئٹمز یا الفاظ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں آپس میں الگ الگ دکھانے کے لیے ہر لفظ یا الفاظ کے گروپ کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ رول نمبر 2 کے تحت ہم نے سیکھا تھا کہ جب ایک جملے کے اندر دو یا دو سے زیادہ ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہر ایڈجیکٹیو کو دوسرے سے الگ دکھانے کے لیے اس کے درمیان کاما کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے یعنی ان جگہوں پر کاما کا استعمال نہ کرنے سے پڑھنے یا سننے والے کو بات کو سمجھنے میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاما کے استعمال کی مدد سے ہم اپنی بات کو کلیئرٹی یعنی وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم کچھ اور ایگزامپلز کی مدد سے کاما کے استعمال کے متعلق سیکھتے ہیں۔ مل کر اس جملے کو پڑھیں گے۔ They ran all the way to school. They reached on time. یعنی وہ اسکول تک کا سارا راستہ بھاگتے ہوئے گئے، وہ وقت پر پہنچ گئے۔ اس جملے کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ اسکول کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل اس جملے میں یہاں کاما کا نشان جو استعمال کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس جملے پہ غور کیا جائے تو یہ جملے کے یہ جو دو حصے ہیں یہ دراصل دو مختلف یا دو الگ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ They ran all the way to school، اس کے بعد فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کرنا چاہیے اور پھر اگلا جملہ ہوگا They reached on time۔ تو لہٰذا اس قسم کی جو غلطی ہے اسے کاما سپلائس بھی کہا جاتا ہے، کاما سپلائس، یا پھر اس قسم کی غلطی والے جملے کو رن آن سینٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ تو کاما سپلائس اور رن آن سینٹینس سے بچنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بات کو کس طرح سے درست انداز میں لکھا جائے۔ تو کاما سپلائس یا رن آن سینٹینس کی غلطی سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہت طویل جملہ لکھنے کے بجائے اس کے حصوں کو الگ الگ جملوں کی صورت میں لکھا جائے، جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے They ran all the way to school. They reached on time۔ تو ایسا کرنے کے لیے دونوں حصوں کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی انہیں دو الگ الگ جملوں کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ کاما سپلائس اور رن آن سینٹینس کی غلطی سے بچنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جملے کو اس طرح سے لکھا جائے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کلاز کی طرح سے ہو اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہو۔ معاف کیجیے گا، اس اگلی اگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلاز۔ ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑے جملے کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب کا بھی استعمال کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اسے اگر جملے سے الگ کر کے لکھا جائے تو اس کی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اسے جملے کے باقی حصے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو تب جا کر یہ سمجھ میں آتا ہے، لہٰذا یہ ڈیپینڈنٹ کلاز کہلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں اس ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ادھر لکھا ہے After they had run all the way to school، یعنی اسکول تک کا سارا راستہ بھاگتے ہوئے طے کرنے کے بعد، اب پڑھتے ہیں جملے کا اگلا حصہ They reached on time، وہ وقت پر پہنچ گئے۔ تو لہٰذا اگر جملے کے صرف اس شروع کے حصے کو پڑھا جائے کہ اسکول تک کا سارا راستہ بھاگتے ہوئے طے کر لینے کے بعد، تو یقیناً یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، جبکہ جملے کے اگلے حصے کو پڑھ لینے کے بعد پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پھر وہ وقت پر پہنچ گئے۔ تو لہٰذا جملے کا جو اگلا حصہ ہے They reached on time، یہ بذات خود ایک چھوٹا سا مکمل جملہ ہے، اور اگر اسے جملے سے الگ کر کے بھی دیکھا جائے They reached on time یعنی وہ وقت پر پہنچ گئے تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لہٰذا جملے کا یہ جو حصہ ہے یہ ہے انڈیپینڈنٹ کلاز۔ اس قسم کے جملے کی جو ترتیب ہے اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس جملے کے شروع میں ہم پہلے انڈیپینڈنٹ کلاز کو بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ جملہ اس طرح سے شروع ہوگا They reached on time، اور پھر اس کے بعد آئے گا ڈیپینڈنٹ کلاز After they had run all the way to school۔ لیکن جب انڈیپینڈنٹ کلاز کو جملے کے شروع میں لکھا جائے گا تو پھر اس قسم کے جملے کے درمیان اس کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی جو کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو
اس دی گئی اگزامپل میں چونکہ ڈیپینڈنٹ کلوز جملے کے شروع میں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ دونوں کلوزز کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ دکھایا جا سکے. یعنی جب بھی جملے کے شروع میں ڈیپینڈنٹ کلوز کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے بعد ہمیشہ کاما کے نشان کا بھی استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر اس ایگزامپل کو اس سے پچھلی ایگزامپل کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا جائے جس میں کاما سپلائز کا استعمال کیا گیا تھا، دے رین آل دا وے ٹو اسکول، پھر کاما سپلائز اور پھر دے ریچڈ آن ٹائم. اور اب اس کے مقابلے میں یہ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، آفٹر دے ہیڈ رن آل دا وے ٹو اسکول کاما دے ریچڈ آن ٹائم. تو یہ دو جملے آپس میں اس طرح سے مختلف ہیں کہ اس دوسری ایگزامپل میں جملے کے شروع میں لفظ آفٹر کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک کنجنکشن ہے. کنجنکشن یعنی ایک ایسا لفظ جو جملے کے دو حصوں کو یا دو الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں ہیڈ رن کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ورب کی ایک مختلف فارم کا استعمال بھی کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جملے کا یہ جو حصہ ہے یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کی صورت میں اس طویل جملے کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس طرح سے لکھنا اب گرامیٹیکلی بھی درست ہوگا. اس کے علاوہ کاما سپلائس اور رن آن سینٹینس کی غلطی سے بچنے کا ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جملے کے جو دو حصے ہیں جو کہ الگ الگ جملوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، ان دو حصوں کو یا دو چھوٹے جملوں کو اگر جوڑ کر ایک ہی جملے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ جملے کے پہلے حصے کو لکھنے کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے اور پھر اس کے بعد لفظ اینڈ کا استعمال بھی کیا جائے. جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اسے مل کر پڑھتے ہیں، دے رین آل دا وے ٹو اسکول کاما اینڈ دے ریچڈ آن ٹائم. یعنی وہ اسکول تک کا سارا راستہ بھاگتے ہوئے گئے اور وہ وقت پر پہنچ گئے. تو اب یہ جملہ پڑھنے کے بعد بھی درست معلوم ہو رہا ہے. تو اب اس ایگزامپل میں جو ہمارے پاس ایک طویل جملہ سامنے آیا، اس کے جو دو حصے ہیں یہ دراصل کیا ہیں؟ یہ دو انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں، یعنی انہیں اگر جملے سے الگ کر کے الگ الگ جملوں کی صورت میں لکھا جائے تو بھی یہ مکمل سینس بنائیں گے، یعنی معنی خیز جملے بن جائیں گے. لیکن اب چونکہ ان دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کو ایک ہی جملے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے دستور یا اصول یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ختم ہونے کے بعد ہر حال کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی کنجنکشن یا ایک اضافی لفظ جو کہ جملے کی دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے اس کا بھی استعمال کیا جائے گا. اس قسم کے جملے کا ایک خاص نام ہوتا ہے اور یہ کہلایا جاتا ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر بھی ہر حال کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ اس سے پچھلی اگزامپل میں ہم نے ایک ایسا جملہ تشکیل دیا تھا کہ جس میں ہم نے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز اور انڈیپینڈنٹ کلوز کا استعمال کیا تھا. تو اس قسم کا جو جملہ ہے یہ کہلایا جاتا ہے کمپلیکس سینٹینس. تو لہٰذا کسی بھی کمپلیکس سینٹینس میں جب ڈیپینڈنٹ کلوز کو انڈیپینڈنٹ کلوز سے پہلے لکھا جاتا ہے تو ڈیپینڈنٹ کلوز کے بعد بھی ہمیشہ کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا. لیکن اگر انڈیپینڈنٹ کلوز کو پہلے استعمال کیا جائے گا تو پھر کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں ڈیپینڈنٹ کلوز کے شروع میں آنے والا لفظ یعنی یہ جو کنجنکشن ہے اس کا استعمال چونکہ جملے کے درمیان میں آ جائے گا، جیسا کہ یہ جملہ ہو جائے گا دے ریچڈ آن ٹائم آفٹر دے ہیڈ رن آل دا وے ٹو اسکول. تو لہٰذا اب اس قسم کے جملے میں پھر کاما کے نشان کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اسی طرح سے اب ایک کمپاؤنڈ سینٹینس جو ہے جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوزز موجود ہوتے ہیں اور ان کے درمیان لفظ اینڈ اور بٹ وغیرہ اس قسم کے جو کنجنکشنز ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس قسم کے جملے میں پہلے کلوز کے ختم ہونے کے بعد کاما کے نشان کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس ایگزامپل کی روشنی میں ہم یہ رول اخذ کر سکتے ہیں، In sentences where two independent clauses are joined by connectors such as and, or, but, etc., put a comma at the end of the first clause. یعنی جب اس قسم کا جملہ آپ ترتیب دے رہے ہوں جس میں جملے کے جو دو حصے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کلوزز ہوں، یعنی وہ اپنے آپ میں مکمل جملے ہوں، یعنی انہیں
جملے سے الگ کر کے دو چھوٹے چھوٹے الگ جملوں کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہو، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے دو کلازز کو جب ایک ہی جملے میں اکٹھا لکھا جاتا ہے اور ان کے درمیان اس قسم کے کنیکٹرز جیسے کہ یہ لفظ ہوتے ہیں اینڈ اور بٹ وغیرہ، ان کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو اس قسم کے جملے میں ہمیشہ آپ نے کوما کے نشان کا استعمال کرنا ہے، اور اسے کس جگہ لگانا ہے؟ جملے کے پہلے انڈیپینڈنٹ کلاز کے آخر میں، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے میں لگایا گیا ہے۔ تو اب اس جملے کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ جس جگہ کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے وقف کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ ایک طویل جملہ ہے تو پڑھنے والے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس جگہ ٹھہر کر اپنا سانس بحال رکھ سکتا ہے۔ البتہ ایک ایسی صورتحال بھی ہے جس کو اس رول سے مستثنا یعنی رعایت حاصل ہے، یعنی اس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا یا ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب اس جملے میں استعمال کیے جانے والے جو انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں وہ بہت ہی مختصر ہوں یعنی چھوٹے ہوں، جیسے کہ اس جملے کو غور سے پڑھتے ہیں، آئی ریڈ اینڈ شی ٹائپس، یعنی میں پڑھتا ہوں اور وہ ٹائپ کرتی ہے۔ تو جملے کے ان دو حصوں کو اگر الگ الگ دیکھا جائے تو یہ بذات خود مکمل چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، آئی ریڈ، اسی طرح سے شی ٹائپس، لیکن ان دونوں کو ایک ہی جملے میں شامل کر دیا گیا ہے اور ان کے درمیان لفظ اینڈ کا استعمال کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ کلازز جو ہیں بہت مختصر یا چھوٹے ہیں تو ان کے درمیان صرف لفظ اینڈ اور یا بٹ کا جو استعمال ہے، یعنی کسی کنجنکشن یا کنیکٹر کا جو استعمال ہے وہی کافی ہوگا، اور یہاں کوما کے نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہاں کوما کے نشان کو استعمال کر بھی لیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، جبکہ ایک طویل یا بڑے جملے میں جس میں کلازز جو ہیں وہ طویل یا لمبے ہوتے ہیں تو اس جملے میں پھر کوما کے نشان کو ہر حال لگانا ہوگا۔ تو یہ تھے کوما کے استعمال سے متعلق چند اور اہم رولز۔ اسی طرح سے ہم چند اور رولز کو بھی اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔